وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی کورٹ میں بھی گئی ہیں یہ کیس لے کے. تو دیکھنا چاہیے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ایک اسلامک ملک جہاں پہ شریعت قانون ہر چیز ہر لا موجود ہے، تو وہاں پہ اس کیس کا کیا فیصلہ ہوا ہے. پھر انہوں نے پاکستان سے نکل کے یو کے کی کورٹ میں بھی یہ کیس کیا. وہاں پہ تو جماعت احمدیہ کی کوئی مقصد ہے کہ پریشر نہیں تھا، نہ پاکستان کی اسلامی جمہوریہ کی عدالتوں میں کوئی پاکستان کی جماعت کا یا خلیفہ کا کوئی پریشر تھا. وہاں تو اسلامی نظام تھے نا، اسلامی قوانین تھے، عدالت میں گئیں. وہاں پہ کیس کا کیا فیصلہ ہوا. پھر یو کے جو انصاف کی دیوی ہے پوری دنیا میں، وہاں کی کورٹ میں نردا صاحبہ کے کیس کا کیا فیصلہ ہوا. تو یہ ساری چیزیں مقصد ہے منظر عام پہ ہیں. تو پھر ایک چیز جو 10 سال پرانی ہو اور اسے بار بار مخصوص مقاصد کے لیے استعمال کرنا اور یہ کہنا کہ ہم اس سے بہتری کریں، تو یہ کوئی بہتری تو میرے خیال میں تو کوئی ایسی نہیں. جو ڈسپیوٹ جی ٹھیک ہے جن کے فیصلے ہو چکے ہیں جی ٹھیک ہے اور وہ جماعت احمدیہ سے باہر ہو چکے ہیں. میں اس کا جواب دوں گا. نہیں ابھی نہیں ان کو بات کرنے دیں. ہم دیکھتے ہیں ابھی شاہ میاں صاحب کو بات کریں. باقی میں نے اس کی افضل آپ نے میری بات سن لی ہے نا، میں نے اس چیز کی کوئی گارنٹی نہیں دی کہ جماعت احمدیہ جو ہے وہ ملائکہ کی جماعت ہے اور مخصوص اللہ نے اپنے ہاتھوں سے گھڑی ہے. اسی پروسیس اسی نظام کے تحت جیسے باقی دنیا مارد وجود میں آتی ہے وہی سب کچھ ہوتا ہے. صرف تعلیمات ہیں، جماعت کی اپنی تعلیمات ہیں، باقی جو مسلم سیکٹ ہیں ان کی. ویسے تو قرآن اور حدیث تو وہ تو وہی ہے، لیکن ایک معاشرتی جو تعلیمات ہوتی ہیں وہ ہر ایک کی ہیں. اسی تعلیمات پہ جماعت بھی لوگوں کو کہتی ہے اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو بشر حبیب کون غلطی سے پاک ہے. تو میں تو اس پہ اتنا ہی عرض کروں گا، اور اس پہ کوئی دو رائے نہیں کہ یہ چیزیں جو ہوئی ہیں. اچھا افضل ولایت بھائی، ایسا ہے کہ میں صرف اس کی کلیریفیکیشن کر دوں کہ دیکھیں جس طرح بہت سارے لوگوں نے آ کے کہا کہ اگر یہ بندہ کلپریٹ ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے، ان لوگوں کے ساتھ ہم نے بالکل بھی کوئی ڈسکشن نہیں کی. ان کو کہا ہے بہت اچھی بات ہے، آپ نے جو بات سچ کہی صحیح کہی، ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن جو لوگ ٹوٹلی ڈینائل موڈ میں تھے ان لوگوں کے لیے ہم نے کہا کہ ٹوٹلی ڈینائل موڈ کے اندر تو آپ تب بھی تھے جب ندى نثر کا کیس ہوا تھا. اوکے، اس وجہ سے وہ ندى نثر والا جو کیس ہے وہ ڈسکس ہو رہا ہے. ہمیں کوئی ضرورت نہیں پڑی تھی کہ اس کیس کے ساتھ اس کو اٹیچ کیا جائے. جو لوگ ٹوٹلی ڈینائل موڈ میں ہوں ہم ان کے سامنے یہ چیز رکھتے ہیں کہ دیکھو بھائی، ایک وقت تھا کہ آپ نے اس چیز کو بھی ٹوٹلی ڈینائی کیا تھا کہ ندى نثر والا جو کیس ہے وہ فیک ہے، آڈیو جو ہے وہ ساری فیک جنریٹ کی ہوئی ہے، لیکن بعد میں آپ لوگوں نے اس کو ایڈمٹ کیا. تو اس طرح آپ ایک دم سے ٹوٹلی ڈینائل موڈ کے اندر نہ آ جایا کریں. ہاں آپ کہیں، آپ جو حق رکھتے ہیں کہ کہیں جی اگر یہ بندہ ایسا ہی ہے جیسا اس کے بارے میں یہ ہم نے نیوز سنی ہے تو پھر ٹھیک ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے، بات ختم ہے. لیکن جو آ کے یہاں پہ بحث و مباحثہ شروع کر دیتے ہیں، ٹوٹلی ڈینائل موڈ کے اندر چلے جاتے ہیں، تو ان کے لیے پھر تھوڑا سا یہ بات شروع ہوئی تھی. ہمیں بھی کوئی شوق نہیں چڑھا ہوا کہ ہم جو ہیں وہ پرانی آڈیوز کو لے کے یہاں پہ چرچا شروع کر دیں. جی افضل ولایت بھائی. ایگزیکٹلی. اچھا جی، بہت امپورٹنٹ بات میاں صاحب اور دیگر میرے پیارے بھائیو یہ ہے، ہمارا اگین میں نے جی براڈ کھولی ہے اور ایگزیکٹ اسی ٹاپک کے اوپر کھولی ہے جو ہمارے ٹاپکس چل رہے ہیں. ہمارا کرنٹ ٹاپک جو چل رہا ہے کل پرسوں سے وہ ہے مصدق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع، قرآن پاک کی آیات کے عین مطابق جو ہم نے اوپر آل عمران 81 لگائی ہوئی ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں کہ ہمارے جو ان موضوعات کے اسپیشلسٹ ہیں اسکالرس، اوپر ہمارے خلیفہ وقت سید حسن رضا کاظمی صاحب موجود ہیں، وہ بالکل خاموش بیٹھے ہیں کیونکہ ان کی اسپیشلٹی یہ والے موضوعات نہیں ہیں، نہ میری اسپیشلٹی ہے جو اس وقت چل رہا ہے. ہمارے جو موضوعات، میری دلچسپی ان موضوعات میں جو اوپر لگا ہوا ہے، اور شاہ صاحب ہوں یا سائل کالو ہوں یا فیصل ڈار ہوں، اوپر جو لیفٹ سائڈ میں آئی ڈی نظر آ رہی ہے، ان کی بھی اسپیشلٹی وہی حدیث کے جو موضوعات ہیں، اور میری اسی میں انٹرسٹ ہے. یہ جو سلسلہ گلوچ اور ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی اور کاؤنٹر ریبٹلز ایٹسٹرا، وہ میری ویسے اگین اسپیشلٹی نہیں ہے. میری اسپیشلٹی ہے اس طرح کے موضوعات جو اوپر لگا ہوا ہے. ہم ساحل کالو صاحب اور سید حسن رضا کاظمی صاحب، سر میری آپ سے التماس ہے کہ ہم اس کو وائنڈ ڈاؤن کر لیں. اس کا میرا خیال ہے ہم نے لاجیکل کنکلوژن کے اوپر ہم آ گئے ہیں. اور کہ جن لوگوں نے اپنا کمنٹ دے دیا وہ کمنٹ جا کے کر کے جا سکتے ہیں، اس کے بعد ہم نئے ساتھیوں کو لے لیں. لیکن اس کے بعد پھر اس چیز کو جو ہے نا وہ یہ کر دیا گیا. تو ابھی ہم اپنے اصل ٹاپک مصدق نبی کا، جی میرے صرف ایک آدھا سیکنڈ، ہم اپنے اصل ٹاپک کی طرف جائیں گے. مصدق نبی جو ہمارا ٹاپک ہے، ساحل کالو صاحب اور شاہ صاحب،
تو اس کو آپ جتنا ٹائم ساحل صاحب آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ اس کو میں آپ صرف ایک بھائی جو 3 گھنٹے سے بیٹھ کے بات کرنا چاہ رہے تھے ان کو صرف میں ایک موقع دینا چاہتا ہوں، باقی ان سب کو کو کتنے منٹ آپ 20 مائنڈ اوور منٹ رکھ لیں یا مائنڈ اوور 25 بھائی. منٹ میکسیمم رکھ لیں، اس کے بعد آپ السلام علیکم. جی ہاں السلام آپ علیکم. اپنا لاسٹ کر دیتے ہیں. مائنڈ صاحب ہوتا سے ہے پہلے مائنڈ صاحب ایک بار میاں صاحب سے پوچھ لیں کہ میاں صاحب نے کچھ اور کہنا ہے تو ان کو نہیں انہوں نے کہہ دیا، میں بس یہی میں کہنا چاہ صرف رہا ایک بات کر کے پھر میں خود ہی رضاکارانہ طور پہ لیو کر لوں گا. تھا. جی بولیں. اچھا، جتنے بھی ہمارے نیچے احمدی بہن بھائی بیٹھے ہیں یار، افضل صاحب یا ساحل صاحب اگر جس وقت کوئی اچھا کام کر رہا ہو نا، تو اگر آپ کی سمجھ میں بات نہیں نہ آ رہی تو پلیز آپ اپنی قلم کاری نہ کیا کریں. اس سے آپ دوسرے احمدیوں کی نظر میں بھی ایک اچھا انسان یا سعید الفطر لوگوں کو غلط کر دیتے ہیں، اور اگر کوئی آپ ان کی مقصد خوشامدانہ رنگ میں قلم کاری کرتے ہیں تو اس سے ان کو دوسرے امتحان میں ڈال دیتے ہیں. اگر آپ کو اس گفتگو کا فارمیٹ سمجھ میں نہیں آ رہا تو پلیز اپنی قلم کاری نہ کیا کریں، یہ بڑی مہربانی ہے آپ کی. تو شکریہ افضل صاحب، ساحل صاحب، خلیفہ بکر صاحب، تھینک یو میاں صاحب، بہت ماشاء اللہ مہربانی. آپ سے میاں صاحب ہمیں یہی توقع ہے اسی آئے کہ اچھا آپ پیغام دیتا. ہمیں تھینک یو سو بزرگ مچ. انہوں نے وہی جی السلام بزرگوں والی بات علیکم. جی مائنڈ اوور بھائی. جی السلام اچھا علیکم. میں جزاک مائنڈ اللہ، صاحب شکریہ، اللہ حافظ. مائنڈ صاحب آپ سے پہلے ایک سیکنڈ، ساحل صاحب آپ ڈیسائیڈ کر لیں، شاہ صاحب اور جی آپ وہ 20 ٹاپک 25 بالکل منٹ. ختم ہو چکا ہے، وہ ٹاپک بالکل ختم ہو چکا ہے، لیکن اس بھائی کا جو اتنے ٹائم سے بیٹھا اس کو تو جی پوچھنا جی میں. بالکل. ہاں آپ میں پچھلے نہیں 2 آپ گھنٹے اناؤنس سے کر دیں نا کہ ہم 20 منٹ اس کے اوپر وائنڈ ڈاؤن جی کریں جی گے اور ہم ٹھیک ہے مکمل ٹھیک کے ہے اوپر کر دوں گا، ٹھیک ہے کوئکلی ٹھیک ہے. کر دوں گا. آپ کافی زیادہ السلام علیکم سب سے پہلے سب کو، اور تقریباً 2 گھنٹے سے میں آپ کی لائیو سن رہا ہوں، اچھی لائیو چل رہی ہے، اور اس میں کافی زیادہ چیزیں لوگوں نے بولی. اس میں نے 5 پوائنٹ کیے ہیں. سب سے پہلے تو میں سٹارٹ کروں گا کہ ٹک ٹاک کے اوپر یہاں پہ بہت اعتراض کیا جا رہا ہے کہ جی ہمارے کابرین کے اوپر بات ہو رہی ہے. پہلے نمبر پہ تو میں یہ بتاتا چلوں کہ ٹک ٹاک کے اوپر پاکستان کے مسلمان یہ ہنگامہ رائی لے کے نہیں تھے آئے. فرسٹ آف آل اس کا ریکارڈ موجود ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرے نمبر پہ پاکستان کے اگینسٹ یہاں پہ ایک سسٹر آئی ہوئی تھی جو پاکستان کے اگینسٹ بات کر رہی تھیں کہ جی پاکستان میں ایسا ہوتا ہے، پاکستان میں ویسا ہوتا ہے. یہ لوگ جب پاکستان جاتے ہیں تو ان کی آپ جب یہ ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں تو یہ وہاں پہ جا کے بہت شریف بن جاتے ہیں. تو میرا ان سے کہنا یہ ہے کہ آپ پاکستان جائیں، جو آپ یہاں پہ بیٹھ کے بول رہے ہوتے ہیں نا، وہاں پہ بیٹھ کے بھی آپ لوگ وہاں پہ جا کے بھی اپنا یہ موقف بیان کیا کریں. اور یہ میاں صاحب کی میں بات کروں گا. میاں صاحب نے آگے بولا کہ جی آپ 10 سال پرانا کیس لے کے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. تو میں میاں صاحب کو یہ کہنا چاہوں گا کہ پھر میں وہی بات کروں گا کہ ہم ٹک ٹاک پہ نہیں تھے آئے. آپ کے 3-4 بندے، نادر مسرور اور ایک طلت نام کا بندہ ٹک ٹاک پہ آیا تھا، جنہوں نے آ کے انبیاء کرام کی بھی گستاخیاں کی اور ہم برداشت کرتے رہے. سٹارٹنگ میں سارا کچھ ہوتا رہا، ٹھیک ہے. آپ نے 10 سال پرانے کیس کی بات کی، آپ 52 سال پرانا کیس لے کے تو آج بھی پاکستان کو ہر پلیٹ فارم پہ، چاہے وہ کینیڈا ہو، یو ایس ہو، جرمنی ہو، وہاں پہ آپ ڈی گریڈ کرتے ہیں پاکستان کو، وچ از ناٹ ایکسیپٹیبل. ٹھیک ہے. ایز اے پاکستانی میں ایز اے پاکستانی اس کو ایکسیپٹ نہیں کروں گا. اور اگر آپ واقعی مرزا غلام احمد کے مجاہد ہیں تو آپ پاکستان اتر کے، یا اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے اور مزید مسئلہ ہے تو آپ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جائیں. ٹھیک ہے. آپ ٹرمپ کے پاس نہ جائیں، ایک ادارہ بنا ہوا ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، آپ ادھر جائیں. ٹھیک ہے. یہ آپ کو میرا مشورہ ہے. اور چوتھی بات یہ کہ آپ کو کس نے الاؤ کیا ہے کہ آپ بار بار میری کنٹری کے بارے میں، وہی میں بات کروں گا کہ میری کنٹری کے بارے میں بیٹھ کے ہر وقت میری کنٹری، آپ پھر کہیں کہ ہمارا اس کنٹری میں بڑا کنٹریبیوشن ہے، اور آپ کوئی موقع جانے نہیں دیتے ٹک ٹاک پہ یا کسی بھی پلیٹ فارم. آپ لوگوں نے تو ٹرمپ کے پاس جا کے ایک بندہ بھیج دیا، جاؤ جی کھڑے ہو کے بولو جی پاکستان کو، وہاں پہ پاکستان کا امیج جون سا اس کو خراب کرو. ایک پلیٹ فارم میں نے 2 سال میں افضل وڑائج بھائی، میں نے 2 سال میں ان کے سارے پلیٹ فارم، میرے حال سے کوئی 2-3 ہزار قادیانیوں کے میں نے سوشل میڈیا کے نیٹ ورک چیک کیے ہیں. آپ یقین کریں کسی ایک کی بھی پروفائل کے اندر پازیٹیو پاکستان کے بارے میں بات نہیں ہے. واللہ میں ادھر قسم اٹھا کے کہتا ہوں. اور آپ لوگ پھر آگے بولیں کہ ہم پاکستانی ہیں، اور پھر آپ کہیں کہ ہمیں پاکستان میں ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، پاکستان میں وہ ہو رہا ہے. آپ لوگ سارا دن بیٹھ کے، اور پھر یہ میں بات کروں گا، ہم نہیں تھے آئے ٹک ٹاک کے اوپر 4 سال پہلے، 3 سال پہلے آپ لوگ آئے تھے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ بیٹھ کے آپ پاکستان کی بات کریں، یہ نہیں ہوگا، یہ آپ کو نہیں کرنے دیا جائے گا. آپ جب ہمیں بھائی ایک دفعہ اور دہرا دیں سب کچھ. دہرا رہا ہوں، اس لیے دہرا رہا ہوں احمد کہ آپ اپل بھائی ایک منٹ، مائنڈ اوور بھائی ایک منٹ. احمد اپل بھائی ہوسٹ بھی بیٹھا ہوا ہے، ماڈریٹر بھی بیٹھا ہوا ہے، تو پلیز آپ نہ ان کو کہیں کہ یہ کریں وہ نہ کریں. اس طرح سے پتہ لاسٹ کیا ہوگا، کمنٹ
और क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं कोई दोगला मुनाफिक पाकिस्तानी नहीं हूँ कि मैं कहूँ जी मैं तो मेरे आबाओ जदाद ने पाकिस्तान के लिए बहुत कुर्बानियां दी और फिर मैं जब उसका शजरा नसब निकालूं, उसका सोशल मीडिया नेटवर्क चेक करूं तो उसमें पाकिस्तान के खिलाफ खुराफात। और लास्ट जो बात नीदा नसर की हो रही थी उसके ऊपर मैं ये कहना चाहूंगा, जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सब ने अपनी अपनी राय दी कि उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर वो बच्ची जिसको पागल डिक्लेयर किया जा रहा है तो वो मिर्जा मसरूर साहब जो आपके मौजूदा खलीफा हैं, वो जो आपके मौजूदा खलीफा हैं, उन्होंने ये बात उस बच्ची से क्यों की कि उसने माफी मांग ली होगी? वो कौन है, वो फर्द कौन है जिसने माफी मांग ली होगी? थैंक यू सो मच। अच्छा, ऐसा है कि ये लास्ट कमेंट था इस टॉपिक के वाले से, ये जो रब्वा टाइम के वाले से या निदा नसर वाली ऑडियो के वाले से ये आखिरी कमेंट था, क्योंकि इससे पहले सब लोग तकरीबन अपने अपने कमेंट दे चुके हैं। तो अब हम वापस चलते हैं अपने मौजू की तरफ। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 18। अच्छा, मैंने भी दे दिया। अहमद उपल भाई, दे दिए। अहमद उपल भाई, नहीं, मैंने आपके साथ दे दिए। नीचे मोहम्मद शाहिद साहब भी बैठे हुए हैं, आप इनकी काफी मोहम्मद देर शाहिद से साहब भी मैं बैठे इंतजार कर हैं, रहा वो हूँ। तो इशू नहीं हुआ। अच्छा, आपके नीचे ही अहमद उपल साहब, साहिल खानो भाई, एक सेकंड, अहमद उपल साहब को मौका दें, शाह साहब एक मौका सेकंड, दें, मौका दें इनको। शाह साहब एक सेकंड। अहमद उपल साहब देखें कि अगर मैं टॉपिक चेंज कर दिया है तो आपको तो मेरा साथ देना चाहिए, मेरी तायीद करनी चाहिए, बजाय इसके कि आप फिर पंडोरा अफजाल भाई आने दें, मुझे बिल्कुल याद आया बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। आपने जब टॉपिक मियां चेंज किया था, साहब ने यहाँ पे आके इंतहाई एहतराम के साथ जो पॉइंट रेज किया है, मुझे भी ये रियलाइज हुआ है कि मैं खामखा में अपने मजाज के बरखिलाफ एक ऐसा टॉपिक हमने खोला हुआ है जो हमारा मकसद नहीं है, जो हमारा मिशन नहीं है, जो हमारे मजाज के साथ मिलता नहीं है, हम खामखा इस टॉपिक को खोल के बैठे हुए हैं। तो अगर हम उसको बंद कर अंडरस्टैंड, मैं समझ गया हूँ आप इसको जज़ाकल्लाह, लेकिन मैं समझ गया हूँ। ये टॉपिक हमारा टॉपिक नहीं है। मैं सिर्फ इतना अर्ज कर रहा हूँ, मैं समझ गया हूँ, पूरी बात सुनिए आपकी। देखें, अभी जो भाई ने बात की है ये आपके कहने के तकरीबन 12-13 मिनट बाद की है, तो आपको मुझे भी रोक दिया उन्हें। अगर आप उसको रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, इकबाल भाई इनको करने में मुझे याद आया, मेरा भी तबसरा रहता है, सारे ने बोल दिया मेरा रहता है, फिर इनको करने में जारी रखते हैं, इस तरह तो फिर ये खत्म ही नहीं होगा। सबको मौका दें, जो करना चाहते हैं सबको मौका दें। अहमद उपल भाई प्लीज, एक सेकंड, नहीं बोलने दें, अहमद उपल भाई बोलेंगे। अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप बता दें, आप कर लें। अगर आप मैं सिर्फ इन भाई को रिस्पॉन्स करना चाहता हूँ जो जिन्होंने अभी बात। मैं अहमद उपल साहब का जवाब दूंगा। नहीं सर, एक सेकंड सर, होल्ड कर लें। उन्होंने अहमद उपल साहब ने मेरे ऊपर छोड़ दिया है कि जो होस्ट करना चाहता है वो करे। मैंने डिसाइड कर लिया है कि ये टॉपिक हम इससे मूव ऑन कर गए। हमारा टॉपिक मुसद्दक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वही हमारा मजाज है, उसी मौजूआत के ऊपर हम स्पेसिस करें। ये हमारा स्टाइल नहीं, ये नहीं है, ये एक ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे मैंने मुसद्दिक रसूल पे कुछ कहना था जी। आप करते हैं ना, आप एक तारिक साहब वेट कर लेना प्लीज। सैयद ज़फ़रुल्लाह शाह साहब आए हैं, हमारे बुजुर्ग हैं वो, और मोस्ट रेलेवेंट हैं उनके, वो इस टॉपिक को स्टार्ट करें। मैं शाह साहब एक तो अस्सलाम वालेकुम, और प्लीज़ अगर आप हमारे इस आज के मौजू जो मुसद्दिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये हम 4, 5, 7 दिन आगे भी हमारा चलाने का इरादा है ताकि लोग मैक्सिमम एजुकेट हों इस मौजू के मतलब। तो अगर आप इसके ऊपर रोशनी डालें तो आई वुड ग्रेटली अप्रिशिएट। और जी शुरुआत करें, शाह साहब से करें, शुरुआत करें इस टॉपिक के ऊपर। जी शाह साहब, और फिर आगे करते हैं। जी शाह साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आयत सूरह आल इमरान की 81 है। जो हजरात भी इस आयत का माना और मफहूम समझना चाहें उनके लिए सूरह आल इमरान का मुताला इंतहाई ज़रूरी है, और इस आयत को वही समझ सकता है जिसने सूरह आल इमरान का मुताला किया हो। जब हम सूरह आल इमरान में जाते हैं तो उसका जो मौजू है सूरह आल इमरान का, वो दरअसल जो अहले किताब हैं वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इनकार कर रहे हैं। अब रब्बुल आलमीन 81 से पहले आप पढ़ लीजिए जो मज़मून है, उसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी डिस्कस किया गया, ज़करिया अलैहिस्सलाम को भी डिस्कस किया गया, और फिर जब अहले किताब का तज़किरा आया तो सूरह आल इमरान में अहले किताब से कहा गया कि तुम हक़ को क्यों छुपाते हो, और सूरह बकरा में फरमाया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो तुम ऐसे पहचानते थे जैसे
باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، بیٹا بھول نہیں سکتا۔ تو اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے ہیں، سورہ بقرہ میں بھی بیان کیا گیا، تو اب تم اس کے منکر کیوں ہو گئے ہو؟ تو اس میں دراصل جو رسالت جس کو منوانا ہے وہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ہے۔ تو ایک پوائنٹ تو یہ آ گیا۔ پھر جو مصدق رسول ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مرکزیت ہے۔ اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم